انفارمیٹو پرواب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 4500 سال قبل ایجپٹ کی سرزمین پر ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جسے پیرامڈ آف ایجپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عجوبہ کچھ اس قدر عجیب ہے جس نے انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ تقریباً 4000 سال تک 147 فیٹ تک بنائی گئی یہ انسانوں کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ ناظرین گرامی، قدر ان اہراموں کو بنانے کے لیے ان میں اس قدر وزنی پتھروں کا استعمال کیا گیا کہ تقریباً اس کا وزن 6 ملین ٹنز بتایا جاتا ہے، اور اگر اس کو آج کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ سے کمپیئر کیا جائے تو یہ اہرام اس سے کئی لاکھ ٹنز بھاری ہے، کیونکہ برج خلیفہ کا وزن فقط 5 لاکھ ٹن ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سب سے قابل غور طلب بات یہ ہے کہ ان اہراموں کو تعمیر کس طرح کیا گیا، کیونکہ زمانہ قدیم میں اس وقت ان کے پاس نہ کوئی کرین تھی، نہ بلڈوزر، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے ٹنوں ٹن بھاری پتھروں کو یوں نظم و ضبط کے ساتھ لگایا جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ بات انسانی عقل میں مزید حیرت کا باعث بنتی ہے کہ اس وقت ان کے پاس پہیہ تک دستیاب نہ تھا جس سے کہ ان پتھروں کو کھینچا جا سکے۔ تو دوستو، آخر ان پیرامڈز کو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ کس طرح بنایا گیا؟ دوستو، ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ یہ اہرام جو آج سے 4500 سال قبل بنائے گئے تھے، یہ آج تک اپنی جگہ پر من و ان کیسے کھڑے ہیں؟ چاہے گرمی ہو، طوفان ہو، بارش یا زمین و آسمانی آفت، یہ اپنی جگہ پر کیسے جوں کہ تم مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے آپ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں۔ قبل اس سے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے التماس کی جا رہی ہے کہ مہربانی فرما کر میرے اس چینل دا انفارمیٹو پرواب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، ماہر آثار قدیمہ یا تاریخ دانوں کی بات مانے تو اہرام مصر کو 2560 قبل از مسیح مصر کے دوسرے فرعون خوفو نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ پیرامڈز دریائے نیل کے ویسٹ بینک میں واقع ہیں۔ ان اہرام میں سب سے بڑا اہرام دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جسے مصر کے دوسرے فرعون خوفو نے تعمیر کروایا تھا۔ اس سے چھوٹا اہرام یعنی دوسرا پیرامڈ، جسے پیرامڈ آف خافرے بھی کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ اسے خوفو کے بیٹے خافرے نے تعمیر کروایا۔ اور اس خاص ترتیب میں ان میں سب سے چھوٹا اہرام، جسے پیرامڈ آف منکورے کے نام سے جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ اس کو خافرے کے صاحبزادے منکورے نے تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ یہاں قدیم مصر کی اور بھی بہت ساری یادگار عمارات موجود ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ کی مزید تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی کہ اس طرح کے جو مختلف طرح کی اشکال رکھتے ہیں 118 پیرامڈز اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قدر ان اہراموں کے متعلق سب سے مضبوط تھیوری جو ماہر آثار قدیمہ کی طرف سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہرام مقبروں کے طور پر بنائے گئے۔ ناظرین گرامی، قدر ان اہراموں کے متعلق جو سب سے مضبوط تھیوری جو ماہر آثار قدیمہ کی طرف سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہرام مقبروں کے طور پر بنائے گئے، جن میں مصر کے فرعونوں اور ان کی اولاد کی تدفین کی جاتی۔ پیارے دوستو، قدیم مصریوں کا اٹل عقیدہ تھا کہ انسان کے جسم کو موت ضرور آتی ہے لیکن روح کو کبھی موت نہیں۔ اور اگر آپ ان پیرامڈز کے اوپر دیکھیں تو یکے بعد دیگر 3 ستارے موجود ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کی روحیں ان ستاروں میں چلی جاتی تھیں، اور ان کے عیش و آرام کے لیے ان میں بہت سارے زیورات اور کھانا وغیرہ رکھا جاتا تاکہ یہ اگلی زندگی میں کام آ سکے۔ ان کے ساتھ ان کی لونڈیوں اور رکھیلوں کو بھی دفن کیا جاتا تھا تاکہ ان کی اگلی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزر سکے۔ لیکن دوستو، یہاں اب سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ آخر ان اہراموں کو تعمیر کیسے کیا گیا، اور اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ یہاں لگایا گیا، جبکہ ان میں سے ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے لے کر 80 ٹن مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری کانسپریشنل تھیوریز ہیں، جیسے کچھ ماہر آثار قدیمہ کا یہ ماننا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کو خلائی مخلوق یعنی ایلینز نے سر انجام دیا۔ لیکن ناظرین گرامی، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جس مخلوق کے وجود کا کوئی ایک ثبوت بھی سائنسدانوں کے پاس موجود نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس زمین پر اتر کر ان عظیم اہراموں کی تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ لیکن ناظرین گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ قدیم مصریوں کو ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، کیونکہ یہ پیرامڈز نہ تو ایلینز کی طرف سے بنائے گئے تھے اور نہ ہی جنات کی طرف سے، بلکہ یہ پیرامڈز انسانوں نے ہی تعمیر کیے تھے۔ ناظرین کرام، ان میں سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ ان پیرامڈز کو کاٹنے کے لیے کون سا اوزار استعمال کیا جائے۔ تو کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے ایک چھینی کو تیار کیا جو کاپر اور آرسینک دھاتوں کو ملا کر بنائی گئی تھی، اور اسی ایک اوزار سے قدیم مصریوں نے کئی دنوں کی سخت محنت سے ان کو اسکوائر شیپ میں کاٹا۔ اس کے بعد دوسرا اور سب سے بڑا چیلنج جو قدیم مصریوں کو غور طلب تھا وہ یہ تھا
कि पिरामिड्स के पत्थरों को यके बाद दिगर एक दूसरे के ऊपर कैसे सेट किया जाए। इसके मुतालिक माहिर आसार कदीमा की कई थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे मजबूत थ्योरी जिस पर बहुत सारे माहिर आसार कदीमा का मुतफिका इत्तफाक है वो ये है कि कदीम मिस्रियों ने इन पिरामिड्स के ऊपर तक एक बहुत बड़ी ढलवान यानी स्लोप को बनाया और इसके ऊपर चीकनी मिट्टी को डाला गया, जिसके ऊपर इन भारी भरकम पत्थरों को रखा जाता और तरतीब के साथ पिरामिड्स तक पहुंचाया जाता और इनको वहां पर सेट किया जाता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ज़ेरे नज़र वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम फी ईमान अल्लाह।